والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اللہ بی بی آمنہ کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آئی ہے تازہ بہار بی بی آمنہ کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اللہ دور بلائیں کرنے والا امت کا غم خوار امت کا غم خوار امت کا غم خوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اللہ جبریل آئے
شان لوری دے ذیشان سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان میں تیرے قربان میں تیرے قربان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اللہ۔ محترم سامعین، قرآن مجید فرقان الحمید لا ریب بے عیب بلند مرتبہ لا شکا کتاب میں سے سورۃ عصر پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنی بابرکت، باسعادت، پر نور، پر کیف اس آیت مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ مجھے اس زمانے کی قسم ہے، اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان جو ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، جو لوگ خسارے میں نہیں ہیں، جن لوگوں کو کامیابی، کامرانی اور اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری سنائی گئی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور صبر کا کہتے رہے، خود بھی کرتے رہے، یہی لوگ خسارے میں نہیں، یہی لوگ گھاٹے میں نہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ گھاٹے میں بھی ہیں، خسارے میں بھی ہیں۔ اے ایمان والو، اس سورت مبارکہ میں طیب میں طاہر میں اللہ رب العزت نے کامیاب لوگوں کی چند نشانیاں بیان کی ہیں، اور میرا آج کا عنوان کامیاب لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ اور وہ کامیاب لوگوں کی نشانیاں کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ خود رب کائنات نے اپنی بابرکت کتاب کے اندر بیان فرمائی۔ وہ کامیاب لوگوں کی پہلی نشانی کون سی ہے؟ کہ آمنو، ایمان لاؤ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سارے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور کامیابی کی دوسری نشانی جو اللہ رب العزت نے اپنی بابرکت کتاب کے اندر ارشاد فرمائی وہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف ایمان لانا، ایمان لا کر یہ سمجھنا کہ اب کچھ اور کام نہیں ہے، یہی کافی نہیں، بلکہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ دوسری نشانی نیک عمل ہے۔ اور تیسری نشانی کامیاب لوگوں کی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ حق بات، نیکی کی بات وہ دوسروں کو بتاتے رہنا ہے۔ کوئی برا کام کر رہا ہے، کوئی صراط مستقیم چھوڑ رہا ہے،
کوئی ہدایت کے رستے سے پھر رہا ہے تو اس کو تلقین کرتے ہیں نا، اس کی اصلاح کرتے ہیں نا، یہ کامیاب لوگوں کی تیسری نشانی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور چوتھی نشانی کامیاب لوگوں کی رب کائنات نے کیا ارشاد فرمائی ہے؟ وہ صبر ہے، کہ جو بھی مصیبت آئے، جو بھی پریشانی آئے، جو بھی تکلیف آئے، جو بھی غم پہنچے، جو بھی دکھ پہنچے، تو اس میں ہائے واویلا نہیں کرنا، بلکہ یہی سمجھنا ہے کہ یہ تکلیفیں، یہ غم، یہ پریشانیاں، یہ ساری چیزیں کسی اور کی طرف سے نہیں، میرے رب کی طرف سے ہیں۔ یہ جس انسان کے اندر یہ چار خوبیاں ہیں تو اس کو کسی اور نے نہیں کہا، اس کو اس کے رب نے خوشخبری دے دی ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ چار نشانیاں جس انسان کے اندر پائی جائیں گی وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اے ایمان والو، محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے، وہ اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوتا ہے، اب اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ اس کی روح قبض ہونے کے بعد جب اس کو کفن، اس کو غسل کے بعد کفن دیا جاتا ہے، اب کفن کے بعد اس کا جنازہ تیار ہوتا ہے، جنازہ ہو جانے کے بعد اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک چیز ایسی ہے جو دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہتی ہے اور قبر میں بھی اس کے ساتھ رہے گی، اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی، اور حشر میں بھی اس کے ساتھ ہوگی حتیٰ کہ اس کو جنت میں داخل کرا دے گی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چیز کون سی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا وصال ہوتا ہے، اس کو غسل، کفن، جنازہ، پھر دفن، جب اس کی قبر میں آنکھ کھلتی ہے، اب آنکھ جیسے ہی کھلتی ہے، اب جو اس کا مال ہے وہ دنیا کے اندر تو اس کو فائدہ پہنچاتا رہ گیا، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوئی وہ مال اب اس کا نہ رہا، وہ مال ورثاء کا ہو گیا۔ ورثاء کو اس کی مال و دولت کی طرف اس کی نگاہیں گئیں، انہوں نے اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، ان کی توجہ، ان کا مرکز اب اس کا مال ہے، اب باقی رہ گئی اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار۔ اب اس کے رشتہ دار اور اس کی اولاد انہوں نے زیادہ کیا کیا کہ اس کے غسل، کفن، دفن کا انتظام کیا۔ اب وہ زیادہ قبرستان تک گئے، اس کی قبر تک گئے، لیکن قبر کے اندر نہیں گئے۔ مال بھی قبر کے باہر، اس کی اولاد بھی قبر کے باہر، اس کے دوست احباب بھی قبر کے باہر، اس کے رشتہ دار بھی قبر تک ہیں، قبر کے اندر کوئی نہیں گیا۔ وہ مال جس کے پیچھے اس نے نمازوں کو چھوڑا، تلاوت قرآن کو چھوڑا، رمضان کے روزوں کو چھوڑا، وہ اولاد جس کے پیچھے اس نے حلال اور حرام میں فرق کو چھوڑ دیا، وہ رشتہ دار، وہ دوست احباب جس کے پیچھے اس نے حقوق اللہ کو، حقوق العباد کو ترک کر دیا، اب وہ اولاد بھی، وہ رشتہ دار بھی، وہ مال و دولت بھی اب یہ دنیا تک ہیں، قبر کے اندر کوئی نہیں گیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، قبر کے اندر
ایک چیز جائے گی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی چیز ہے؟ محمد کریم نے ارشاد فرمایا جب اس کی آنکھ کھلے گی، منکر نکیر سوالات کرنے کے لیے آئیں گے، اس کی آنکھ کھلی ہے، ابھی سوالات کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، یہ اپنے دائیں طرف حرکت کو محسوس کرے گا۔ جب دائیں طرف دیکھے گا تو ایک نوجوان دیکھے گا جس کے جو کپڑے ہوں گے وہ سفید ہوں گے، جس کے جسم سے خوشبو کے ہلے آ رہے ہوں گے، اس کی قبر خوشبو سے معطر ہو جائے گی، جو اس کے دل میں خوف اور وحشت، وہ تنہائی، وہ قبر کی وہ ساری کی ساری دور ہو جائے گی۔ وہ ہر طرف اپنی خوشبو محسوس کرے گا اور قبر کے اندر اس کی ساری وحشت جاتی رہے گی۔ وہ اس نوجوان سے مانوس ہو جائے گا، وہ منکر نکیر کرنے والوں کے خوف سے بھی اس کے دل سے وہ دور ہو جائے گا۔ وہ نوجوان سے سوال کرے گا اے نوجوان تو کون ہے؟ پتہ ہے محمد کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے ایمان والو، وہ نوجوان کہے گا ارے تو نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا، آج قبر میں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ مرنے والا کہے گا اے نوجوان بتا تو صحیح تو ہے کون؟ اے نوجوان بتا تو صحیح تو ہے کون؟ نوجوان کہے گا میں لوگ سوئے ہوئے تھے، تو اٹھ کر رات کو اللہ کی عبادت کرتا تھا، لوگ غافل تھے تو تلاوت قرآن کرتا تھا، رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، لیکن تم اللہ کی رضا کے لیے محمد کریم کو راضی کرنے کے لیے تو روزہ رکھتا تھا۔ ارے لوگ تہجد کی نماز سے غافل تھے، تو راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا تھا، لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے تو زکوٰۃ ادا کرتا تھا۔ ارے میں وہی ہوں، تیری تلاوت قرآن ہوں، میں تیرے نمازیں ہوں، میں تیرے روزے ہوں، میں راتوں کو اٹھ کر تیری عبادت کرنا ہوں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس کا عمل ہے جو نوجوان کی صورت میں اس کے دائیں طرف کھڑا ہوگا اور کہے گا اے مرنے والے تو گھبرانا، تو نے دنیا کے اندر نیک عمل کو نہیں چھوڑا، آج یہ نیک عمل تجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس کی ساری وحشت، اس کا سارا خوف اور وہ سوالات میں مشکلات وہ نوجوان بتاتا جائے گا، اور یہ فوت ہونے والا اس سے سن کر آگے ارشاد کرتا جائے گا، سارے سوالات میں اس کے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اے ایمان والو، بزرگ فرماتے ہیں کہ یاری اس کے ساتھ لگاؤ، دوستی اس کے ساتھ لگاؤ، ہاتھوں میں ہاتھ اس کے دو جو راستے میں نہ چھوڑ جائے بلکہ منزل مقصود تک پہنچا دے۔ آج ہم نے دوستی مال و دولت سے لگا لی، ارے یہ مال و دولت ہمیں منزل مقصود تک نہیں پہنچائے گا۔ آج ہم نے دوستی اولاد کے ساتھ لگائی، میں یہ منع نہیں کر رہا، اولاد کے ساتھ دوستی لگائیں، اچھی بات ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، اچھی بات ہے، لیکن جب حقوق اللہ کی بات آئے تو مال بھی، اولاد بھی، رشتہ دار بھی، ہر طرف ان کو ایک طرف کر پہلے حقوق اللہ پورے کریں، پھر ان کا حق ادا کریں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے والی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے لوگوں میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حقوق العباد ادا کرنے والا ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ گھر والوں کے ساتھ محبت، انس، پیار اور اتنی نرم گوئی سے بات کرنا، آپ کی مثال کہیں نہیں ملتی، لیکن وہی عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مسجد سے اذان کی آواز سنا کرتے، آپ کا کیا فرمان ہے؟
کہ اتنی محبت، پیار اور الفت ہم سے کرنے والے، گھر والوں کا خیال کرنے والے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز سنتے تو آپ کا مزاج اور آپ کی گفتگو ہمارے ساتھ ایسے ہو جاتی کہ جیسے وہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ فوراً آپ کا رخ مسجد کی طرف ہو جاتا اور فرماتے پہلے اللہ کا حق ادا کرنا ہے، بعد میں حقوق العباد پورے کرنے ہیں۔ تو اے ایمان والو، حقوق العباد اپنی طرف ہیں لیکن حقوق اللہ اپنی جگہ ہیں۔ حقوق العباد پورے کرتے کرتے کہیں حقوق اللہ نہ رہ جائیں۔ حقوق اللہ کی جب باری آتی تو اپنے وقت کے اوپر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقوق اللہ پورے فرماتے۔ آج اولاد کے پیچھے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، آج ہمارا دوست آ جائے اس کے پیچھے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، آج پکنک اور پارٹیوں کے پیچھے، سفر بے جا کے پیچھے روزے چھوڑے جا رہے ہیں، اور آج مال و دولت کے پیچھے، تجارت کے پیچھے ہم ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں نہ تو نماز یاد رہتی ہے، نہ تو روزہ یاد رہتا ہے۔ اے ایمان والو، علماء فرماتے ہیں تجارت بھی کرنا نبی کی سنت ہے، اولاد سے محبت بھی کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے، سفر بھی کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ یہ سارے چیزیں کیجئے، منع نہیں ہے، لیکن اس طرح کیجئے جس طرح مصطفیٰ نے کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو کشتی ہے وہ سمندر کے اندر چلتی ہے، اگر وہ سمندر اور دریا کا پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے، کیا کشتی منزل مقصود تک پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی۔ علماء فرماتے ہیں دنیا کے اندر رہو، شادی، بیاہ، تجارت، یہ ساری چیزیں کرو، لیکن دنیا کو اس طرح استعمال کرو جس طرح کشتی پانی کو استعمال کرتی ہے۔ کبھی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی تباہ۔ دنیا میں رہو لیکن دنیا کے نہ بن جاؤ، دنیا کو دل میں نہ آنے دو، دل میں صرف جگا دو اللہ کو یا اس کے رسول کو۔ تو یہی فلاح ہے، یہی کامیابی ہے۔ اگر دنیا کو تم نے دل کے اندر جگہ دے دی، جس طرح کشتی کے اندر پانی آ کر کشتی کو تباہ کر دیتا ہے، دل کے اندر دنیا کو آ کر دل کو تباہ اور برباد کر دے گی، زندگی کو فنا کر دے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستند حدیث ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارک ہے، آپ نے دنیا کی مثال نہایت ہی احسن طریقے کے ساتھ دی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے، توجہ فرمائیے گا، وہ جنگل کے اندر جا رہا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جاتے جاتے اس کو محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے شیر لگ گیا۔ اب وہ بھاگنا شروع کرتا ہے، اب اس کو کہیں بھی پناہ کی جگہ نہیں ملتی۔ بھاگتے بھاگتے اس کو ایک گڑھا نظر آتا ہے۔ اب اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اس گڑھے کے اندر چھلانگ لگاؤں تاکہ شیر سے تو بچ جاؤں۔ اب چھلانگ لگانے ہی لگتا ہے کہ جب گڑھے کے اندر دیکھتا ہے، اندر ایک اژدہا ہے۔ اب وہ نکر کے اوپر کھڑا ہے کہ کبھی شیر کو دیکھتا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا کبھی گڑھے کو دیکھتا ہے۔ اب اس کو پناہ کی جگہ کوئی نہیں ملتی، اگر وہیں کھڑا رہتا ہے تو شیر کھا جائے گا، اگر گڑھے میں چھلانگ لگاتا ہے تو اژدہا کی نظر ہو جائے گا۔ کہ اسی ماحول میں، اسی کیفیت میں اس کو قریب ہی ایک درخت نظر آتا ہے۔ اب وہ جلدی سے درخت کے اوپر چڑھتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ درخت کے اوپر چڑھا، اب اس کی جڑوں کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کی جو جڑیں ہیں درخت کی، اس کو دو چوہے مسلسل کاٹ رہے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ایک چوہے کا رنگ سیاہ ہے اور دوسرے چوہے کا رنگ سفید ہے، جو مسلسل اس درخت کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، اور ان قریب وہ درخت نیچے گر جائے گا۔ جیسے ہی نیچے گرے گا، یا تو شیر حملہ کرے گا، یا تو وہ گڑھے میں گرے گا، اژدہا اس کے اوپر حملہ کرے گا۔
اب اسی ماحول میں، اسی کیفیت میں اس کو تھوڑا سا وقت ملا کہ ابھی درخت کھڑا ہے، وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا کہ اس کی نگاہ اٹھی کہ درخت کی ایک شاخ کے اوپر اس نے شہد کا ایک چھتا دیکھا۔ توجہ ہے، اس نے شہد کا ایک چھتا دیکھا جس سے شہد ٹپک رہی ہے۔ اب مکھیاں اس میں نہیں جو اس کو تکلیف پہنچائیں، اذیت پہنچائیں۔ اب وہ شہد وہ جمع کرنے میں، اکٹھا کرنے میں، کبھی وہ شہد کو چاٹتا ہے، اب اس کو مزید مزہ آتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے، وہ مزید شہد کو حاصل کر کے اس کو کھاتا ہے۔ اب وہ شہد کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ اسی پریشانی میں لگ جاتا ہے کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، میں اس کو جمع کر لوں، یہ میرے کام آ جائے گی، یہ میرے گھر والوں کے کام آئے گی، یہ نہایت ہی لذیذ ہے، یہ اس سے مجھے لطف محسوس ہو رہا ہے۔ اب اس کو کھا بھی رہا ہے، اس کو جمع کرنے کی فکر میں وہ شیر بھی اس کے ذہن سے نکل گیا، وہ اژدہا بھی اس کے ذہن سے نکل گیا، وہ دو چوہے جو سیاہ ہیں، جو سفید ہیں، جو مسلسل درخت کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں اور عن قریب وہ درخت گر جائے گا، وہ چوہے بھی اس کے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ وہ ہر چیز بھلا کر وہ شہد جمع کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز کو بھول کر وہ شہد اکٹھی کرنے میں، کھانے میں وہ مصروف ہو جاتا ہے، وہ غافل ہو جاتا ہے کہ عن قریب درخت گر جاتا ہے۔ جیسے ہی درخت گرتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیر حملہ کرتا ہے، اس کو چیر و پھاڑ دیتا ہے، اور اس کے جسم کو جیسے ہی شیر نے حملہ کر کے پھاڑ دیا، وہ گڑھے میں گرتا ہے اور اژدہا اس کو کھا جاتا ہے۔ محمد کریم نے فرمایا، لوگوں، دنیا داروں کی مثال اس طرح ہے کہ یہ جو جنگل ہے، یہ جنگل اس کی زندگی ہے جس میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور جو شیر اس کے پیچھے لگا یہ موت کا پروانہ ہے، یہ اس کی موت ہے، اور آگے جو گڑا ہے یہ اس کی قبر ہے۔ اب درخت کے اوپر وہ چڑھ کر یہ جو سیاہ اور سفید یہ چوہے ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہیں، یہ اس کے دن اور راتیں ہیں جو مسلسل کٹ رہی ہیں، جو مسلسل ختم ہو رہی ہیں۔ اب اس کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ موت بھی میرے پیچھے ہے، قبر بھی میرے سامنے ہے، اور یہ راتیں بھی، یہ دن بھی، یہ مسلسل ختم ہو رہے ہیں۔ یہ جو شہد ہے، محمد کریم نے فرمایا، یہ دنیا کی لذات ہیں، دنیا کی خواہشات ہیں، یہ دنیا کی امیدیں ہیں، یہ دنیا کی نہ ختم ہونے والی آرزویں ہیں۔ یہ دنیا کے اندر اس نے موت کو بھی بھلا دیا، اس نے قبر کو بھی بھلا دیا، اس نے دن رات کے کٹنے کو بھی بھلا دیا۔ یہ اب دنیا اکٹھی کرنے میں اتنا مگن ہوا کہ ہر چیز اس کے ذہن سے ختم ہو گئی، اس نے ہر چیز کو بھلا کر، یہ غافل ہو کر، یہ مال و زر یہ جمع کرنے میں شروع ہو گیا کہ اچانک موت کا پروانہ آئے گا کہ پھر کسی کی نہیں سنی جائے گی اور اس کو قبر میں دفنا دیا جائے گا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، وہ لمحہ آنے سے پہلے تم موت کی تیاری کر لو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سمجھدار انسان وہ ہے جو دنیا سے محبت نہیں کرتا، جو آخرت سے محبت کرتا ہے۔ مولا ہم سب کو آخرت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ 3 لیئرز والا جو ہے نا وہ ماسک وہ استعمال